محلہ کرخ پر، اور انہوں نے جتنی کتابیں کتب خانے میں علماء کے دستہائے مبارک سے علمی خزانوں کی شکل میں محفوظ تھیں، سب اٹھا کر دریائے دجلہ میں ڈال دیں۔ اور روایت یہ ہے کہ دجلہ کا پانی ان کتابوں کی سیاہی سے سیاہ ہو گیا۔ کیا خیال ہے؟ کسی کی گردن کاٹنا بڑا جرم ہے یا اس علم کے خزانے کو دریا برد کرنا؟ شیخ طوسی دل شکستہ ہوئے، دیکھا کہ محلہ کرخ اب ہمارے لیے محفوظ جگہ نہیں رہی، بغداد کو چھوڑ دیا، پہنچ گئے مولا امیر المومنین کے پڑوس میں، جبکہ اس زمانے میں وہاں کوئی آبادی، کوفہ شہر دور تھا، یہ نجف اشرف جو قبرستان تھا وادی السلام کے کنارے کا ایک حصہ، یہ تو فقط قبروں کا مرکز تھا، اور امیر المومنین کا ایک چھوٹا سا روضہ وہاں ہوا کرتا تھا، جو زائرین آتے تھے ان کی زیارت ہوا کرتی تھی، کوئی شہر اور کوئی آبادی وہاں موجود نہ تھی۔ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے آ کر انا مدینۃ العلم والی بابہا کی مزار مقدس کا پڑوس اس میں پناہ لے لی کہ میں وہاں تو آپ کو خدمت کر نہیں سکتا، یہاں بیٹھتا ہوں، دور افتادہ علاقہ ہے، کسی کو پتہ نہیں، میں یہاں بیٹھ کے خدمت کروں گا۔ شیخ طوسی کے خلوص کا نتیجہ نکلا کہ حوض علمیہ نجف اشرف بن گیا۔ ابھی میرے پاس ایک آدمی نے گھر میں میری وہ کتاب پڑھی ہے، ایک مومن نے کوشش کی کہ جتنے علماء ما سلف اتباع حضرت امیر المومنین یعنی مزار مقدس کے ایریے میں دفن ہیں، ان سب کی اس دور کے علماء کی تصویر کشی کرے اور ان کی ایک پوری کتاب بنائے۔ آج کے کمپیوٹر میں چونکہ بلیک اینڈ وائٹ تصویر کو رنگین تصویر بنانے کی شکل کی سہولتیں مل پیدا ہو گئی ہیں، اس نے ایسا کیا اور اس نے پوری کئی سینکڑے علماء کی تصویر کشی کر کے لکھا کہ علی کے پڑوس میں کتنے علماء دفن ہیں۔ اب یہ شیخ طوسی کے دور سے لے کے آج کے دور تک اس نجف اشرف والے حوضے نے کتنے علماء شیعہ پیدا کیے، کہاں کہاں ان کا نور پھیلا، کہاں کہاں انہوں نے حق کو پہنچایا، اور کس طرح کتابوں دقیق عمیق کتابیں لکھیں اور آج تک وہ کتب خانوں میں محفوظ رہیں، اور پھر کتنا وہ خبیث دور آیا کہ جب صدام نے ان کتب خانوں پہ حملہ کیا۔ یہ تفصیلی واقعات ہیں کہ جن میں جانے کی میرے پاس گنجائش نہیں ہے، میں فقط آپ کو اشارہ کر رہا ہوں۔ کبھی کبھی پھر ایسا ہوا کہ نجف اجڑ گیا اور ہلہ آباد ہو گیا، اور علماء ہلہ نے پھر خدمت مذہب حق شروع کر دی۔ علامہ ہلی کا دور اس دور سے تعلق رکھتا ہے۔ اس وقت ہمارے پاس جو کتابیں موجود ہیں مذہب اہل بیت کی، ان میں سے کوئی کتاب شیخ مفید کی ہے، کوئی کتاب سید مرتضیٰ کی ہے، کوئی کتاب سید رضی کی ہے، کئی کتابیں شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی ہیں۔ شیخ طوسی کی تفسیر التبیان سب سے اہم ترین تفسیر ہے، اور شیخ طوسی کو اللہ نے کوئی ایسی توفیق دی، حدیث میں کتاب موجود ہے، تفسیر میں کتاب موجود ہے، علم کلام میں کتاب موجود ہے، ان کی مختلف علوم میں کتابیں موجود ہیں، اور ہر علم اپنے مقام پر نرالا اور علیحدہ علم ہے۔ پرانے زمانے کے اہل سنت ان شیعوں کو، شیعہ علماء کو یہ طعنے دیتے تھے، یہ تو فقط اپنے علماء کی اپنے ائمہ کی گفتگو کو نقل کرنا جانتے ہیں، ان کے پاس تو کوئی اپنا علم ہے ہی نہیں۔ کیونکہ انہوں نے ایک احتیاط کی ہوئی تھی کہ جو لکھتے تھے اس میں ائمہ کی احادیث کو ساتھ ساتھ کوٹ کرتے ہوئے چلتے تھے، اور فائدہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی جو عقیدت تھی ائمہ کے ساتھ، اب بجائے اس کے کہ اپنے الفاظ میں اس کو نقل کریں، کوشش کرتے تھے کہ ائمہ کے اپنے الفاظ زندہ رہیں۔ لیکن جب اہل سنت علماء نے ان کو پر یہ طعنہ بازی شروع کر دی کہ یہ لوگ تو اپنا ان کا کوئی علم نہیں ہے، تو فقط ان کے چربے ہیں، یعنی اپنے ائمہ کے ناقل ہیں، ان کے پاس اپنا کوئی علم نہیں، تو پھر شیخ طوسی نے ضرورت کو محسوس کیا کہ کچھ کتابیں ایسی بھی لکھنی چاہیے کہ جو نتیجے اور ثمرات پر مشتمل ہوں اور اپنے الفاظ پر ہو۔ تو انہوں نے پھر کتابیں لکھی، ایک کتاب المبسوط لکھی، اس میں یہ لکھا، ایک کتاب الخلاف لکھی، اور الخلاف میں فقط اپنا مذہب نہ لکھا بلکہ ہر اس پر سوال پر جہاں اپنا نظریہ لکھا وہاں اہل سنت کے تمام مذاہب لکھے کہ ہمارا نظریہ کیا ہے، ابو حنیفہ کا کیا ہے، مالک کا کیا ہے، حنبل کا کیا ہے، شافعی کا کیا ہے، محمد ابن یوسف کا کیا ہے، اور حسن کا کیا ہے، اور ساری کتاب پوری شریعت پر مشتمل ان تمام فقہا کے نظریات کو جمع کر دیا۔ اب بتا کہ ایک آدمی
کتنا ذہین ہے، کتنا فتین ہے، کتنا عمیق ہے کہ فقط اپنے مذہب پہ آشنا نہیں بلکہ تمام مذاہب پہ۔ یہ چیز تو علامہ شوستری، نور اللہ شوستری کے جن کا مزار آگرہ میں اور وہ شہید ثالث قرار پائے ہیں، ان کے زمانے میں بھی مشہور ہے کہ جب ان کو دعوت دی گئی قاضی قضات بننے کی اور پتہ نہ تھا کہ یہ شیعہ ہے، تو انہوں نے اپنے مذہب کو چھپایا ہوا تھا اور قاضی قضات کی سیٹ کو یہ شرط لے کے قبول کر لیا کہ مجھے آپ یہ پابند نہیں کریں گے کہ میں ائمہ اہل سنت کی 4 فقہوں میں سے کسی ایک فقہ کے مطابق پابندی کے ساتھ فیصلہ کروں، مجھے یہ اجازت دو کہ میں جو بھی فیصلہ کروں ان 4 میں سے کسی ایک پر ہوں۔ تو جہانگیر نے ان کو اجازت دے دی۔ جب اجازت مل گئی تو نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے فیصلے کرنا شروع کر دیے۔ اب فیصلہ فقہ جعفریہ کے مطابق ہوتا تھا، حوالہ اس فقہ کا ہوتا تھا جو ان 4 میں سے شیعہ کے مطابق ہوتی تھی۔ تو اہل سنت کے علماء تاڑ گئے، یہ تو گل کوئی ہو رہے بھائی، اندروں کوئی ہو رہے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ اس کو کیسے پکڑا جائے، تو شیخ سید نور اللہ شوستری چونکہ اندر اپنے ایک سسٹم بنائے ہوئے تھے جس میں مذہب اہل بیت کی کتابیں لکھتے تھے اور وہاں کسی اور کو وارد ہونے کی اجازت نہ تھی، انہوں نے کہا کہ اندر کیسے داخل ہوا جائے۔ انہوں نے ایک ذہین اور چالاک بچے کو شاگرد بنایا ان کا، اس کو سکھایا کہ اندر تک پہنچو، اتنا اعتماد حاصل کرو کہ اندر تک پہنچ جاؤ۔ بالآخر اس بچے نے بڑی چالاکی کے ساتھ اعتماد حاصل کیا، وہ ان کے قریب پہنچ گئے، جو کتابیں اندر وہ اپنے مذہب کی لکھ رہے تھے ان تک وہ پہنچا، اس نے ان کتابوں کی نقلیں علماء اہل سنت کے پاس پہنچائیں، وہ کتابیں چغلی بنی اور بادشاہ کے پاس یہ چغلی پہنچی تو نتیجتاً قاضی قضات کو سزائے موت دی گئی اور گدی سے زبان کھینچ کر ان کو موت کی سزا دی گئی، اور آج تک نور اللہ شوستری کا مزار شہید ثالث کی شکل میں آگرہ میں موجود ہے۔ شوستر کے رہنے والے تھے، ایرانی عالم تھے، لیکن اس انداز سے انہوں نے مذہب اہل بیت کی حفاظت کی۔ مجالس المومنین اور بہت سی احقاق الحق نامی کتابیں ان کی آج بھی مذہب اہل بیت کی ترجمانی کرنے کے لیے موجود ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے میرے عزیز دوستو۔ تو اس سے آپ یہ سمجھیں کہ دور غیبت میں صحیح مذہب اہل بیت کو پہنچانے اور بچانے والے کون ہیں۔ اب آخری بات اور ختم، آپ کے بر صغیر اور بالخصوص اس پنجاب اور پاکستان کے علاقے میں کیا صورتحال پیش ہے؟ واضح ہے کہ بر صغیر میں مذہب اہل بیت کا مرکز لکھنؤ بنا، مرکزی ادارے مدارس اور جامعات کا قیام کہاں ہوا؟ لکھنؤ میں ہوا۔ لیکن لکھنؤ کے جو علماء ادھر منتقل ہوتے رہے انہوں نے یہاں فقط مناظرہ پڑھا اور مزید علوم کو منتقل کرنا اس دور کی ضرورت نہ سمجھا، اور لوگ فقط مناظرے سے تو آشنا ہوئے اور باقی مذہب اہل بیت سے آشنا۔ یہاں جو آپ کا مذہب منتقل ہوا وہ عزادار، سادات اور ان لوگوں کے ذریعہ زیادہ تر پھیلی بات کہ جو عزادار تو تھے، محب اہل بیت بھی تھے، اہل بیت کے مخلص بھی تھے، لیکن اہل بیت کے علم سے پوری طرح آشنا۔ بالخصوص آپ کا یہ چکوال تو سادات کرام اور بابا سرکاروں کا مرکز رہا، اور عزاداری جو ہے وہ انہی کے توسل سے آپ کے اندر پہنچی۔ محبت اہل بیت ترویج پا گئی، عزاداری کے مراسم ترویج پائے، لیکن ان بیچاروں کے پاس صحیح مذہب اہل بیت اپنے اصول اور فروع کے اعتبار سے مکمل طور پر موجود آنا تھا۔ علم لکھنؤ سے، آنا تھا علم ایران سے۔ عزاداری تو غالب ہو گئی، ان کا احسان ہے کہ انہوں نے عزاداری کے ذریعے محبت اہل بیت کو ترویج دیا ہے، لیکن محبت اہل بیت علم اہل بیت کا زینہ ہے۔ محبت اہل بیت کس چیز کی سیڑھی ہے؟ علوم و تعلیمات اہل بیت کی سیڑھی ہے نا۔ اگر محبت اہل بیت رہے اور تعلیمات اہل بیت نہ رہیں تو صحیح مذہب تک پہنچنے میں کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ اب قبل اس کے کہ اس علاقے میں مدارس قائم ہوتے، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی تشکیل سے پہلے اس علاقے میں کوئی باقاعدہ مدارس موجود نہیں تھے۔ جب مدارس نہ تھے تو علماء کیسے بنے؟ اکا دکا علماء گئے، وہ لکھنؤ سے پڑھ کے واپس آئے، یا کوئی نجف گئے وہ وہاں سے پڑھ کے واپس آئے۔